بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کی کیا صورتحال ہے، ایران اسرائیل کی جنگ کی کیا صورتحال ہے، اور ساری ان جنگوں کے اثرات پاکستان پر براہ راست کس طرح سے پڑ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف کی بیٹی ہے مریم نواز اور اس کی بہن ہے اسما نواز، اس نے خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا کہ نواز شریف نے صحافی کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا تھا، بلکہ امریکی صدر بل کلنٹن کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کیا رد عمل آ رہا ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور نواز شریف کا قریب ترین صحافی سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا رائے ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور عامر کی رائن گریم اور ٹکر کارلسن دو بڑے پائے کے شاندار اور جرنلسٹ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے جو کہ سعودی عرب میں اٹیک کیے گئے ہیں، جو کہ ایران ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہم نے اٹیک کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اٹیکس موساد کی جانب سے کیے ہیں، یہ ٹکر کارلسن اور رین گریم کہہ رہا ہے۔ اور فارم 47 کی پیداوار بھی ہم آپ کو بتا دیں، اور انکشاف کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہمیں ایٹامک ویپنز کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ ایران بنانے جا رہا ہے، اسرائیل کو خدشہ تھا کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں تازہ صورتحال، ان ساری جنگوں کے ابنائے ہرمز بند ہونے کے اثرات پاکستان پر کیا پڑ رہے ہیں، اور محمد اورنگزیب جو کہ اس وقت مزانہ بنا ہوا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا تحفہ ہے، ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ہی 28 دن، نہ ہی 25 دن، نہ ہی 20 دن، صرف اور صرف 10 دن کا ذخیرہ ہمارے پاس پیٹرولیم کا بچ گیا ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو فیصل واوڈا کی باجوہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی سٹوری بھی، جو کہ مراد سعید کی کتاب میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری چھپی ہے۔ مراد سعید کی کتاب کا نام ہے دزد نیم شب کا رکیب، اس نے فیصل واوڈا اور باجوہ کے متعلق ایک انٹرسٹنگ سٹوری چھاپی ہے، اس پر بھی آخر میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، محمد اورنگزیب جو کہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا کہنا ہے ریزرویشنز کے بارے میں، یعنی پیٹرولیم کے ریزرویشن کے بارے میں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ہر دن ہم 2 بجے مسٹر پیٹرولیم، مسٹر پاک اور مسٹر بینک، مسٹر اسٹیٹ، باقی متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں and we do a daily stock taking in terms of جو سپلائی کی سچویشن ہے، جو پرائسنگ کی سچویشن ہے، اور الحمدللہ for the month of March we are comfortable. تو لیکن having said that, I think کسی قوم یا اگر یہ سچویشن پرولونگ کرتی ہے خدا نخواستہ، تو ایک سیلف ڈسپلن ہمیں لانا چاہیے with respect to energy conservation. تو یہ میں نے بس محمد اورنگزیب نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ سچویشن پرولونگ کرتی ہے، یعنی تھوڑا لنگر آن ہو جاتی ہے جنگ افغانستان اور پاکستان کی، ایران اور اسرائیل کی، تو ہمیں اپنے انرجی ریزرویشنز کے بارے میں تھوڑا ڈسپلن لانا ہوگا، یعنی اس چیز کو بلیک کریں گے، پھر یہ قیمتیں اوپر جائیں گی، جس طرح سے یورپ میں LPG LNG گیسز کی اوپر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایٹامک ویپنز کا کوئی خدشہ نہیں تھا، صرف اور صرف خدشہ تھا اسرائیل کو، یعنی اسرائیل نے ہمیں پھنسایا اس جنگ میں۔ یہ اعتراف کیا ہے مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ کو بھی غلط کر کے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اس ایران کا، اور نہ ہی ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ایران ایٹامک پاور بن جائے گا، لیکن صرف اسرائیل کو خطرہ تھا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کر دے گا، اس لیے ہم نے یہ جنگ چھڑی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ And I thought, maybe more so than most, I could ask Marco, but I thought we were going to have a situation where we were going to be attacked. They were getting ready to attack Israel. They were getting ready to attack others. You're seeing that right now. And a lot of those missiles that are hitting in, those are stationary. Those were aimed there for a long period of time at these other countries. So I think I was right about that. We attacked first. And if we didn't, it could have been, look, we're really decimating them. They're being decimated. And if we didn't, اس نے حملہ اٹیک پہلا نہیں کیا، ہم نے پہلا اٹیک کیا ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مارکو روبیو کی
سوال کو یعنی مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ کو بات کو ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، یعنی اسرائیل کو خطرہ تھا کہ ایران اس کے اوپر حملہ کر دے، اسی لیے ہم نے پہل کی اور ہمارے پاس بہت سارے ایمونیشنز پڑے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ویپنز ہیں، یعنی جس طرح سے بھڑکے ماری جا رہی ہیں، یعنی اس چیز کے یہ انکشاف کیا ہے کہ پہلے ہم نے کیا اور صرف یعنی اسرائیل کے کہنے پہ کیا، اور اسرائیل نے ہمیں اس چیز میں یہ انڈائریکٹلی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کہ اس نے ہمیں اس جنگ میں پھنسایا، کیونکہ اس وقت پچھلی جھڑپیں ایران اور اسرائیل کے دیکھیں اور موجودہ جھڑپیں دیکھیں جس میں ایران کا تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس مرتبہ جو کہ ایران کے میزائلز ہیں پورے اہداف اچیو کر رہے ہیں، یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہماری جھڑپیں اتنی سخت اور خطرناک ان کا رد عمل آئے گا ایران کی جانب سے، اور ایران کے سارے میزائلز اس وقت پورے اسرائیل کے شہروں کو اہداف بنا رہے ہیں، اور ایک بھی میزائلز ان کا انٹرسیپٹ نہیں ہو رہا۔ تل ابیب ہو، جو بھی ان کے یروشلم ہو، بہت سارے ایسے شہر ہیں جن کے اوپر سارا دن ساری رات آگ برس رہی ہے، ایران کی طرف سے ان کے اوپر آگ برس رہی ہے، اور سارے یہودی چھپتے پھر رہے ہیں، سارے ان کے شہری چھپتے پھر رہے ہیں، سارے ان کے ملٹری بیسز تباہ کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، یعنی ان کو یہ کنفرم تھا کہ ہم سارے ایران کے جو میزائلز ہیں وہ انٹرسیپٹ کر لیں گے، لیکن ایران کے پاس ایسے جدید میزائلز موجود ہیں جو کہ انٹرسیپٹ ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، اور وہ ایران کے کلسٹر بمز بھی یوز کر رہا ہے جو کہ سرٹن ڈسٹنس پہ جا کر 80 بمز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر انٹرسیپٹر کس کو انٹرسیپٹ کر کے کس کو انٹرسیپٹ کرے، اور میزائلز بالکل ہی انٹرسیپٹر کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ سستے ہوتے ہیں، یعنی میزائل سستے ہیں، انٹرسیپٹر ان سے زیادہ ہے، اور میزائلز کی بنانے کی ایفیشنسی ایران کی تقریباً ایک منتھ میں 100 سے زیادہ بنا لیتا ہے، لیکن انٹرسیپٹر 10 سے 12 بنتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی مارکو روبیو میں نے یعنی جنگ کے وزیر نے امریکہ کے کیا، یعنی یہ چیز امریکہ اور اسرائیل کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اس وقت یہ مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور اسپین کے صدر کا بھی بیان آ گیا، اسپین کا صدر کیا کہہ رہا ہے، یعنی پوری مسلم دنیا تقریباً 56 ممالک ایک طرف اور ایران ایک طرف کھڑا ہے، کوئی بھی مسلم ممالک نہ اخلاقی اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے، نہ ہی ان کی مالی مدد کر رہا ہے، صرف اسپین کا بیان، اسپین کے صدر پیڈرو سانچیز، اسپین کے پاس تیل کے ذخائر نہیں ہیں، نہ ہی وہ نیوکلیر پاور رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سامراجی اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کچھ جنگیں حق کا ساتھ دینے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نان مسلم اسپین کے صدر پیڈرو سانچیز اس قسم کا غیرت مندانہ جرت مندانہ بیان دے سکتا ہے تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا اپنے ایمان کی طرف سوچئے، ذرا اپنے انسانیت کی طرف سوچئے کہ ایک نان مسلم اسپین کا صدر پیڈرو سانچیز یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ جنگیں حق کے لیے لڑی جاتی ہیں، نہ ہی اپنی تعداد دیکھ یا اپنی طاقت دیکھ کر، یعنی صرف حق کے لیے لڑی جاتی ہیں، ان کا انجام جو بھی ہو۔ اس کو کہتے ہیں مردانگی، اس کو کہتے ہیں انسانیت، یعنی حق کی طرف کھڑے ہونے والا پیڈرو سانچیز اسپین کا صدر ہے۔ میں اپنی پوری قوم کی طرف سے پیڈرو سانچیز کو سلام پیش کرتا ہوں، جو کہ اس وقت حق کی بات کر رہا ہے اور ہمارے اردلی وزیر اعظم کا منہ تک کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کا کیا کہنا ہے سعودی عرب پہ بمباری، سعودی عرب پر میزائل باری، اور جو خاص ایک آئل فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے، آئل سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں تو پھر آئیے چلتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹکر کارلسن کی بات سنیں۔ In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. یہ ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ دو گلف کنٹری یعنی سعودی عرب اور قطر کے اوپر ایران کی جانب سے گولہ باری بالکل ہوئی ہے، اور دوسری جانب سے بھی ہوئی ہے،
کیونکہ اسرائیل اور موساد ایران کو سیم ٹائم ہرٹ کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب کو سیم ٹائم ہرٹ کرنا چاہتا ہے، اور عمان کو سیم ٹائم ہرٹ کرنا چاہتا ہے، UAE کو